السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سب خیریت سے ہیں؟ اور مجھے امید ہے آپ نے اپنے دوست سے شادی میں جانے کی معذرت کر لی ہوگی، ہے نا؟ شادی ہو اور وہ بھی دوست کے ہاں، تو اس تقریب کی معذرت کرتے ہوئے بڑا دل دکھتا ہے۔ لیکن ایک طالب علم کی سب سے پہلی جو ترجیح ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی اپنی تعلیم۔ تو ہمیں کبھی کبھار ایسی تقریبات میں جانے سے معذرت کرنی پڑ جاتی ہے۔ پھر آپ نے تو صرف خط میں لکھنے کی پریکٹس میں کی تھی، ہے نا؟ اچھا، آج انشاءاللہ ہمارے پاس جو ہم اس کا اپنے 9ویں سبق کا چوتھا لیکچر لینے جا رہے ہیں، ہمارے پاس انشاءاللہ آج یہ سبق پورا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم خط کے بارے میں بہت تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس میں تو ہم نے راشد منہاس کے خط کی خصوصیات اور ان کی جو تحریر ہے اس کی خصوصیات پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم جو خط ہے، خط کی اہمیت، لکھنے کا طریقہ، خط کتنے قسم کے ہوتے ہیں، خط میں کیا کیا چیز اہمیت رکھتی ہے، کون سا خط لکھتے ہوئے ہمیں کن باتوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے، انشاءاللہ ان سب باتوں پر ہم بحث کریں گے۔ تو ہم وہیں سے شروع کر رہے ہیں جہاں سے چھوڑا تھا۔ صفحہ نمبر ہمارا 59 ہے، صفحہ نمبر 58 ہم نے پورا کر لیا تھا۔ مختصراً یہ کہ اپنی توانائیوں کو کسی ایک سمت مرکوز کر دو، انہیں ضائع مت کرو۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں یہ نصیحت مؤثر طریقے سے نہیں کر سکتا کہ میں خود بھی ڈھیروں خامیوں کا شکار ہوں، تاہم تم میری اور دوسروں کی خامیوں سے سیکھ سکتے ہو اور اپنی ذات میں ان خامیوں کو درست کر سکتے ہو۔ اب راشد منہاس صاحب یہاں کیا بول رہے ہیں؟ نصیحت تو کی ہے کہ آپ ان کو انہوں نے سمت کا تعین بھی دے دیا کہ کسی خاص سمت میں آپ جو آپ چاہتے ہو اس پر کام کرو، لیکن پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ نصیحت تمہیں بہت اچھی طرح نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو خود ان خامیوں سے بھرا ہوا ہوں، لیکن تم ہماری خامیوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ تم بھی انہی خامیوں سے گزرو پھر سیکھو، ہماری خامیوں سے سیکھو اور ہمارے تجربے سے فائدہ اٹھا لو، ہم سے اور ہمارے جیسے جو اور بڑے ہیں ان سے۔ ختم کرنے سے پہلے ایک اور چھوٹی سی بات، برائے مہربانی مطالعہ ضرور کیا کرو۔ کوئی بھی چیز، کامک، آپ بیتیاں، ناول، کوئی بھی چیز ہو، یہ جو یہاں کامک لکھا ہوا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ دراصل پہلے زمانے میں کہانی کے ساتھ جو ایک کہانی لکھی ہوتی تھی یا ہوتی ہے، اس کا اس کہانی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ بالکل اس سے جدا ایک کہانی ہوتی ہے اور وہ چھوٹا سا کوئی حصہ دیا ہوا ہوتا ہے، اس کو آپ پورے کہانی کے طور پر ہی اس میں پڑھ لیتے ہیں۔ مزاحیہ جو ہے یہ اصناف میں آتی ہے۔ آپ بیتیاں یعنی کہ جو میرے اپنی زندگی کے واقعات ہیں یا جس شخص نے بھی اپنی زندگی کے واقعات لکھے ہیں اسے ہم کہتے ہیں آپ بیتیاں۔ ناول کوئی بھی چیز ہو مگر ایک صاف ذہن سے انہیں پڑھو، کبھی محض روا روی میں نہیں۔ روا روی میں مقصد بھاگم بھاگ ایسی آپ نے سرسری لیا کتاب سے گزر گئے، ایسے نہیں، غور و خوض کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور پھر غور کرنے کی کوشش کرو کہ کون سی چیزیں تمہیں اپنی جانب کھینچتی ہیں۔ اس کے متعلق رخسانہ اور فرزانہ تمہیں مشورہ دینے کے لیے بہتر پوزیشن میں ہوں گی، مگر پھر بھی تمہیں چند اچھی کتابوں کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ لٹل مین از لوئیسا ایم الکوٹ سوانے میں چرچل اور نیپولین کی بہترین ہے۔ بے شک اتفاقاً بھی بعض شاندار کتابیں ہتھے چڑھ سکتی ہیں۔ مقصد کچھ کی تو یہ ان کو ریکمنڈیشن دے رہے ہیں، ان کو بول رہے ہیں کہ آپ یہ پڑھو، لیکن کیا بعض اتفاقاً یعنی کہ آپ خود بھی مطالعہ جاری رکھو، نئی کتاب کوئی اٹھا کر پڑھ لو، اور جب آپ پڑھتے ہو تو اتفاق سے بھی بہترین کتاب آپ کے ہاتھ لگ جاتی ہے۔ تم جیمز بانڈ کو بھی پڑھ سکتے ہو، وہ جاسوسی صنف میں اچھا ہے۔ ذاتی طور پر میں جنگی کتابیں زیادہ پسند کرتا تھا، بہتر ہیں ریچ فار دی اسکائی،
پال برکوہل، یہ رائٹر کا نام ہے، اور ڈیم بسٹرز، پھر ایلسٹر میکلین کی MS یولیسز۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو میں نے بالکل ابتدا میں پڑھیں، یہ بہت دلچسپ ہیں۔ اچھا، خط کشیدہ کتابیں میرے شیلف میں موجود ہیں، تم انہیں حاصل کر سکتے ہو۔ یہاں پر دیکھیں کچھ کتابوں کے جب میں انہوں نے نام دیے تو اس کے نیچے خط کشیدہ یعنی کہ لائن کھینچی ہوئی ہے۔ یہ کتابیں تو شیلف میں بھی آپ کو مل جائیں گی اگر آپ پڑھنا چاہو۔ یہ اپنے چھوٹے بہن بھائی کو لکھ رہے ہیں یہ بات۔ تو پھر مجھے امید ہے کہ تم نے اس طویل لیکچر کا برا نہیں مانا ہوگا۔ بہرحال میں نے اس پر 5 گھنٹے صرف کیے ہیں۔ یہ سب تم پر ہے کہ تم اسے کس طرح لیتے ہو، مجھے ضرور لکھو۔ جب بھی تمہیں کسی چیز کے بارے میں جاننا مقصود ہو، کوئی بھی چیز، تم مجھے بتا دو اور میں تمہیں اس کے بارے میں اسی طرح لکھ بھیجوں گا۔ جب بھی تم کہیں دقت محسوس کرو مجھے لکھ بھیجو۔ مجھے یہ بھی ضرور بتاؤ کہ تم اپنے گرد و پیش میں رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں کیا سوچتے ہو۔ اگر کوئی بھی سوال پوچھنے کے ہوں تو مت جھجکو۔ اگر تم خفیہ جواب چاہتے ہو تو اس کا بندوبست بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور کچھ باتیں ایسی جو ہم پوچھتے میں جھجک محسوس کرتے ہیں یا ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ ابو ڈانٹیں گے، امی ڈانٹیں گی یا کوئی اور کیا کہے گا، ایسا ہو تو ان باتوں کو کیا، اب یہ بھائی ایک دوست کی حیثیت سے حوصلہ دے رہا ہے کہ ان باتوں کو راز رکھا جائے گا، آپ پوچھ سکتے ہو۔ کوئی بھی چیز جس میں تمہیں دلچسپی ہوا کرے، کوئی بھی کتاب جسے تم ہاتھ لگانا چاہو اور ڈیڈ اجازت نہ دیتے ہوں، مجھے بتا دو۔ ہو سکتا ہے میں انہیں قائل کر سکوں۔ جب تک مجھے اس خط کا جواب ملے ہو سکتا ہے کہ میں اس وقت تک تمہارے لیے دوسری خوراک بھی مکمل کر چکا ہوں۔ خدا حافظ، راشد۔ پس تحریر قسط نمبر 2 ایسی عمومی نہیں ہوگی، میں کسی ایک موضوع کی بات کروں گا، ہو سکتا ہے سائنس کی۔ قسط نمبر 1 کو سنبھال کر رکھنا تاکہ میں جب کراچی آؤں تو اسے پڑھ کر ہنس سکوں۔ پھر لکھا ہے پس تحریر امی ابو کو بتا دو کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ تھا ہمارے پاس راشد منہاس صاحب کا خط، جسے ہم نے پڑھا، جس سے ہم نے کچھ نتائج نکالے اور بہت ساری باتیں ہم نے اس میں اپنے بارے میں، علم کے بارے میں، جاننے کے بارے میں، غور کرنے کے بارے میں، پڑھنے کے طریقے کے بارے میں، ہم دنیا میں رہ رہے ہیں اس بارے میں سیکھیں۔ ٹھیک ہے، اگر اس کو ہم خود بھی لکھنا چاہیں تو بہت ساری باتیں نکل سکتی ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا ہم نے سبق کے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ جو باتیں آپ کو اس میں اچھی لگیں اور اس سے آپ کو اپنی زندگی میں مدد مل سکے، آپ ان کو اپنے پاس لکھ لیں یا اس کے نیچے آپ کو لائن کھینچنی تھی۔ ٹھیک ہے، آج ہمارے پاس جو کلاس ورک ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ اس میں بھی میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ ان باتوں کا ذکر آئے گا جنہیں آپ خط کشیدہ کریں گے، تو اس پر ہم بات کریں گے۔ پہلے جو ہمارے پاس سوالات ہیں وہ کر لیتے ہیں ہم۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے پہلا سوال کیا ہے؟ ویسے تو ہم اس کے کافی سارے سوالات کر چکے ہیں۔ تمہارے ذمے دوسروں کا قرض ہے۔
اس کی وضاحت کریں۔ کہ آپ نے اس جملے کو بیان کرنا ہے کہ جب راشد مناز صاحب نے یہ کہا تھا کہ تمہارے ذمے دوسروں کا قرض ہے، تو دراصل وہ کیا بات بیان کر رہے تھے، انہوں نے بھی وضاحت کی تھی، اب اس کو آپ کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ اگلا سوال، راشد منہاس نے مطالعے کے بارے میں مطالعے کی تاکید کرتے ہوئے کیا لکھا؟ اور کن کتابوں کو پڑھنے کی تجویز پیش کی؟ ٹھیک ہے بچوں، ویڈیو روک کر ایک ایک سوال کا جواب لکھیں۔ سوالات کے جوابات ہو گئے ہمارے۔ اب ہمارے پاس جو کام ہے، آپ نے کچھ اچھی باتیں نکالی ہوں گی۔ اچھا، میرے پاس بھی یہاں پر کچھ اچھی باتیں جو میں نے نکالی تھیں، میں کام کر رہا ہوں، میں وہ یہاں لکھ دیتا ہوں جو میں نے 5 اچھی باتیں نکالی، یا میری پسندیدہ بات جو مجھے اس میں سے پسند آئی اس سبق میں سے۔ ٹھیک، نمبر 1 کہ میں کس عنوان سے لکھ رہا ہوں؟ میری پسندیدہ بات۔ ٹھیک ہے، پہلی کیا ہے؟ ہمارے پاس ہر بات کی توجیہ ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس ہر بات کی توجیہ یعنی کہ وجہ ہونی چاہیے۔ ایک بات ہو گئی، ٹھیک ہے، جو مجھے پسند آئی اس سبق میں سے، ان باتوں میں سے۔ دوسری بات کیا ہے؟ سچائی کو اپنے طور پر تلاش کرو۔ ٹھیک ہے، تیسری بات، تمہیں اپنے آپ سے اپنے متعلق پوچھنا چاہیے۔ ہمارے متعلق جو شخص، کیونکہ ہمارے متعلق جو شخص سب سے زیادہ جانتا ہے وہ ہم خود ہوتے ہیں،
بہت ساری باتیں ہمارے ماں باپ کی نظروں سے بھی پوشیدہ ہوتی ہیں، لیکن ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اور یہ جملہ تو آپ کو یاد ہوگا، میں نے دوبارہ بھی ریپیٹ کرایا تھا، عظیم آدمی پیدا نہیں ہوتے بلکہ وہ خود کو عظیم بناتے ہیں۔ اور جو 5ویں بات مجھے اس میں پسند آئی ہے وہ کیا ہے؟ برائے مہربانی مطالعہ ضرور کیا کرو۔ تو اس کو کیا یہ وہ 5 باتیں تھیں جو مجھے اچھی لگیں اور میں نے ان کو یہاں لکھا، جن سے مجھے اپنی زندگی میں مدد مل سکتی ہے۔ اب آپ دیکھیں آپ کو کیا کرنا ہے، ہوم ورک۔ اب میں آپ کو ہوم ورک دے رہا ہوں۔ یہ تو آپ کی کلاس ورک ہو گیا، اس میں آپ اپنی وہ باتیں بھی شامل کر سکتے ہیں جو آپ نے اس میں میرے سے علاوہ لکھی ہوں، ٹھیک ہے؟ ہوم ورک کیا ہے؟ ہوم ورک سب سے پہلے مجھے جو بات اچھی لگی، کوئی ایک بات، 5 نہیں، وہ یہ ہے کہ اب آپ یہاں پر وہ اپنی پسندیدہ بات لکھ دیں گے، ان 5 باتوں میں سے بھی جو سب سے زیادہ آپ کو اچھی لگی ہے اس بات کا انتخاب کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہاں بات لکھ دی، پھر اس سے نیچے آپ ہیڈنگ ڈالیں گے، یہ شروع کریں گے جیسے وہ مجھے اس بات سے اپنی زندگی میں یہ مدد ملتی ہے کہ اب آپ کے تئیں اس میں آپ اس بات سے آپ کو جو بھی مدد ملتی ہے اس کو آپ لکھ لیں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو یہ ہمارا ہوم ورک ہوا، اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ جو 9واں سبق تھا یہ اختتام پذیر ہوا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔